بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ اور نیا ٹاپک سمجھنے والے ہیں، وہ ہے حروف قمریہ اور شمسیہ۔ انشاءاللہ ہم پہلے حروف قمریہ کے لیٹرز کو دیکھیں گے۔ آپ ہوا تو نوٹ کریں، ان کو ذہن نشین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یعنی حمزہ کنسیڈر کریں اس کو، آپ حرکت آئے گے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ یہ حروف قمریہ پورے 14 ہوتے ہیں، اور اسی طرح شمسیہ بھی 14 لیٹرز ہوتے ہیں۔ تو کہاں کس طرح ان کو یوز کرنا ہے، یہ ہم اس کا قاعدے کو سمجھیں گے۔ یہاں ایک ایگزامپل دیا ہے، یہاں ایک ایگزامپل، والقمری، والقمری۔ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ قاف جو ہے وہ حروف قمری میں سے ہے۔ جب بھی حروف قمری سے پہلے الف لام آئے تو اس صورت میں ہم لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں اب جہاں القمری ہے، واو کو چھوڑ دیجیے، آپ القمری کو دیکھیں، القمری، الف لام ہے، لام کے اوپر جزم دے کے ہم القمری کر کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھے، کیونکہ شمسی، حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آ گئے تو حروف شمسی سے پہلے لکھا ہوا الف لام کو ہم پڑھیں گے نہیں، لام کو ہم پڑھیں گے نہیں۔ قمری کو شمسی کو یہی فرق ہے۔ حروف قمری سے کوئی کامن ناؤن شروع ہوتا ہے، اسم شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے الف لام آئے تو وہاں ہم لام کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، مگر حروف شمسی میں ایسا نہیں ہوگا۔ حروف شمسی میں شمسی کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف شمسی سے پہلے الف لام آئے تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ میجر ڈیفرنس ہے حروف شمسی اور قمری کو۔ اب یہاں دیکھیں، واو کو چھوڑ دیجئے، صرف سمجھے کہ الف لام ہے اور قمری ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے القمری، القمری، یعنی حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا ساکن کر کے، اور قاف بھی پڑھا جائے گا۔ اور ایک قاعدہ ہے اس کا، وہ یہ ہے، اگر الف لام میں جو الف ہے، حمزہ الف ہے، اس سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، وہ جو سامنے والا لیٹر ہے اس کو ڈائریکٹ ہم لام سے ملا لیں گے۔ اب اس ایگزامپل کو واو کے ساتھ دیکھیے، یہاں کیا ہے، واو زبر وا ہے اور اس کے بعد الف لام ہے، الف اور لام کے اوپر جزم ہے۔ اب آپ دیکھیں قاعدہ کیا کہہ رہا ہے کہ الف سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا، یہاں کیا آیا، واو آ گیا، ہم حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، لکھیں گے مگر نہیں پڑھیں گے۔ اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ ٹرمینالوجی کیا ہے، حمزہ وصل، یعنی یہ جو حمزہ ہے یا الف ہے، لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اس صورت میں جب اس سے آگے کوئی لیٹر ہو، تو یہاں کیا لیٹر ہے، واو ہے، تو اس لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ
लाम साकिन को वाव से मिला लेंगे, वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़ा, मीम ज़बर मा, क़ामा राज़े री, वल क़मरी, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप वाव को समझे कि वाव नहीं है तो उस वक्त हम अलिफ को भी पढ़ेंगे, लाम को भी पढ़ेंगे, काफ को भी पढ़ेंगे। उस वक्त कैसे होगा? अल कमरी, हमज़ा लाम ज़बर अल होगा, काफ ज़बर क़ा, रा मीम ज़बर मा, राज़े री, अल कमरी। इसको याद रखें। यानी अगर हमज़ा से पहले कोई लेटर हो तो हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम उस लेटर से लाम को मिला लेंगे, लाम साकिन को मिला लेंगे, वल कमरी होगा। अगर हमज़ा से पहले अगर समझे कि वाव नहीं है, डायरेक्ट अल से शुरू हो रहा, अलिफ लाम ही है, डायरेक्ट शुरू हो रहा, तो उस सूरत में हमज़ा को लाम को दोनों मिला के हम अल पढ़ेंगे। इस मेजर फ़र्क को याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल के साथ आप हुरूफ़े शमसी के कायदे को समझे होंगे। जब भी अल आता है तो ये इस्म को मारिफा कर देता है, यानी डेफिनेट कर देता है। जैसे देखें, कलम, कलम अगर कहे तो कौन सा भी कलम हो सकता है, कॉमन नाउन। अगर आप कहे अल कलम, अगर अल कलम के माने द पेन, यानी इंग्लिश में द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं कि सब पेन्स में से द रेड पेन, जिसे हम कहते हैं द रेड पेन। पेन तो बहुत है मगर ख़ास तौर पे एक पेन के तौर पे खुसूसन हम इशारा कर रहे हैं, तो वो है वो रेड पेन, ख़ास रेड पेन। इसी तरह अल जो है इंग्लिश में दा की तरह स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, इस्म को मारिफा बनाने के लिए ये अल यूज़ करते हैं। जब भी किसी इस्म पर ये आता है तो उस इस्म को ये अल है ना मारिफा कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। इंशाअल्लाह पुरानी मिसालों से इसको और बेहतर अंदाज से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस खैर को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।